وہ عظیم شان بادشاہ جسے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر حکومت بخشی تھی، ایک ایسے حکمران جن کی حکومت کے سامنے دنیا کے تمام قابل ذکر حکمران بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جو صرف انسانوں کے دلوں پر نہیں بلکہ جنات، ہوا، پرندوں اور تمام مخلوق پر بھی حکومت رکھتے تھے، جن کی حکومت کے سامنے سکندر اعظم، چنگیز خان اور شلمین جیسے حکمرانوں کی حکومت بھی کچھ نہیں تھی۔ یہ اللہ کے وہ عظیم پیغمبر اور بادشاہ تھے جسے دنیا صرف سلیمان کے نام سے نہیں بلکہ سلیمان ابن داؤد کے طور پر بھی یاد رکھتی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف بے مثال حکومت عطا کی تھی بلکہ انسانوں اور جناتوں دونوں پر ان کا حکم تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام بخشا کہ وہ تمام مخلوق کو سمجھ سکتے تھے، ان کے دل کی بات کو محسوس کر سکتے تھے۔ اللہ کے حکم سے جن ان کے زیر اطاعت تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑے بڑے کام کرتے، عمارت بناتے، کبھی کبھی تو بادشاہ کے حضور میں خوف سے کانپتے ہوئے کام انجام دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا بھی تھی جو انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتی تھی۔ وہ ہوا پر سوار ہوتے اور اپنے محلوں کی طرف رخ کرتے۔ ان کے پاس اللہ نے ایک ایسی چیز دی تھی جو کسی اور انسان کے پاس نہیں تھی۔ وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں چیٹی کی آواز سنی جو اپنی قوم کو کہہ رہی تھی، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست میں ہر طرح کے لوگ، جانور اور جنات سب کچھ شامل تھے۔ انہوں نے جنات سے کام لے کر بڑی بڑی عمارتیں بنوائی، مسجد الاقصی، بیت المقدس جیسے اہم جگہ کو تیار کیا۔ انہوں نے خود بھی جانوروں کی زندگی اور ان کی خوشحالی کے لیے بہت سے کام کیے۔ ان کی سرکار میں سب لوگ خوش رہتے تھے اور ان کا حکم سب پر برقرار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہیں اللہ کی عبادت اور دعا میں بے حد مصروف رہتے تھے۔ وہ کئی مہینے تک اللہ کی عبادت میں ایک تک کھڑے رہتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے ہمیشہ مدد اور رہنمائی کی تلاش کی۔ ان کی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ کی خدائی اور قدرت کا ذکر ہوتا تھا۔ ان کی دعا کا ایک مثال یہ ہے کہ وہ کہتے تھے، یا اللہ مجھے ایک ایسے حکم اور سمجھ عطا فراہم کر کہ میں ایسے فیصلے کر سکوں جو صرف تجھ سے مختصر ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت وفات آیا تو وہ ایک ایسے حالات میں تھے کہ ان کی لاٹھی عصا ان کے ساتھ میں تھی اور وہ اپنے دربار میں اپنے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کام میں مصروف دیکھا اور انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب تھی اور وہ ہر چیز سے باخ ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان نے دعا کی کہ ان سبھی کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ایک دن ملک الموت آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ ان قریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگایا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا، خوب آپ نے پوچھا، تو کس چیز کے لیے ہے، دوا کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ پودے نے کہا، گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران
آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن اس لکڑی عصا کے سہارے حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالات میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسر نے لکھا کہ حضرت سلیمان اس حالات میں 1 یا 2 ماہ کھڑے رہے۔ بعض نے لکھا کہ آپ 1 سال اس عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکی تھی کہ حضرت سلیمان 1 مہینے بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، چونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی تھی اور نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا حضرت سلیمان اسی حالات میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے وہ لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جناتوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت سے 1 سال پہلے ہی پاک ہو جاتے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو ان کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نہ کہ اس کا عصا کھاتی۔ پھر جب سلیمان ضمیر پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی اور غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔